حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں علم ہوا کہ شہر سے کچھ دور ایک مقبول خدا ہے جنہیں غوث کہا جاتا ہے، ہمیں ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ابن سقا، ہم تینوں سفر پہ نکلے تاکہ ان سے ملاقات کریں۔ ابن سقا نے کہا میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا میں سوال تو بڑا سخت کروں گا، دیکھوں اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ ہم تینوں جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ ان کو دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہوئے اور ابن سقا کی طرف غضب کی نگاہ کر کے فرمایا اے ابن سقا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عبداللہ، تیرا خیال ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر وہ غوث شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے عبدالقادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے ممبر پر بیٹھا ہوا واز کہہ رہا ہے اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ نے تیری بزرگی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ ہم سے پھر غائب ہو گئے اور پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر دیا۔ ابن سقا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی، ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہونے لگا، بڑے بڑے عالم اس سے مناظرہ میں شکست کھا گئے۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سقا کو مناظرہ کی دعوت دی۔ ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست فاش دی اور لاجواب کر دیا۔ بادشاہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا۔ اچانک اس کی جوان بیٹی پر ابن سقا کی نظر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا کہ اپنی اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر نکاح کر سکتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے۔ ابن سقا نے فوراً اسلام کو خیر آباد کہہ دیا اور مرتد ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا، نکاح کے ساتھ ہی اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ جو آدمی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پر لعنت بھیجتا تھا اور لوگ یہ کہتے تھے یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ولی اللہ کی بے ادبی کی ہے۔ آخر وہ اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو خدا خواہد کے پردہ کس درد میلش اندر تان پاکا زند۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات پر لگا دیتا ہے کہ وہ پاک لوگوں پر تان شروع کر دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کا بے ادب، استاد کا بے ادب، پیر کا بے ادب کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، تے منزل مقصود
نہیں پہنچا باج ادب دے کوئی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگوں کو ابن سقا کا واقعہ سن کر اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہو اور راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بھلا اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اگر تمام انسان، تمام جن، تمام فرشتے، ساری کائنات کے جتنے ہیں سب کے سب ایک طرف ہو جائیں اور خدا سے مقابلہ کرنا چاہیں، تب بھی خدا سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جس طرح اس غوث نے فرمایا تھا میں نے دیکھا ابن سقا پر اسی طرح گزری، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسی طرح ہو کر رہتی ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے تحصیل علم کے بعد سلطان نور الدین شہید نے دمشق میں بلایا اور وزیر اوقاف بنایا۔ میں نے دیکھا دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی ہے۔ میرے معاملہ میں بھی غوث کا کہنا صحیح ہوا، مگر ایمان سلامت رہا کیونکہ میری بے ادبی اس سے کم تھی۔ اور شیخ عبدالقادر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ علی بن ہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجلس سے اٹھ کر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ 2000 اولیاء آپ کی محفل میں حاضر تھے، سب نے اپنے گردنیں جھکا دی۔ اس وقت سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ غزنی کے پہاڑوں میں عبادت فرما رہے تھے۔ شہنشاہ بغداد کا اعلان سنتے ہی سر جھکا دیا اور کہا لا بل علی عینی و راسی، نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، مگر نہایت ادب و احترام کے ساتھ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی محفل میں زبان سنبھال کر، علماء کی محفل میں زبان سنبھال کر اور اولیاء کی محفل میں دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے۔